رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری جنتی وہ شخص ہوگا جو جنت کے دروازے سے داخل ہوگا اور 9 عمر لڑکے اس کا استقبال کریں گے اور کہیں گے ہمارے سردار کو خوش آمدید ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر 40 سال کی مسافت پر بہت ہی نرم و ملائم روئی کی مانند مخمل کے گدے اس کے لیے بچھا دیے جائیں گے۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا تو باغات ہی باغات ہوں گے اور وہ کہے گا کہ یہ سب کس کا ہے؟ اسے کہا جائے گا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے آخر میں پہنچے گا تو اس کے سامنے سرخ یاقوت کا محل بلند کیا جائے گا جس کے 70 راستے ہوں گے، ہر راستے میں 70 کمرے ہوں گے اور ہر کمرے میں 70 دروازے ہوں گے۔ کہا جائے گا کہ اللہ کا ذکر پڑھتا جا اور چڑھتا جا۔ وہ چڑھتا رہے گا یہاں تک کہ جب اپنی سلطنت کی مسہری پر پہنچے گا تو اس پر ٹیک لگائے گا۔ اس کی کشادگی 1 میل ہوگی۔ پھر اس کے پاس سونے کی 70 پیالے لائے جائیں گے، ہر پیالہ میں الگ الگ قسم کی نعمت ہوگی۔ پھر اس کے پاس قسم قسم کے مشروبات لائے جائیں گے، وہ جتنا چاہے گا اس میں سے پیے گا۔ پھر 9 عمر لڑکے کہیں گے اس کو اور اس کی بیویوں کو تنہا چھوڑ دو، لہذا وہ 9 عمر چل دیں گے۔ پھر وہ دیکھے گا تو حورین کی ایک حور اس کی جنت کی مسہری پر بیٹھی ہوگی جس پر 70 جوڑے ہوں گے، کوئی جوڑا دوسرے جوڑے کی قسم کا نہ ہوگا۔ اس حور کی پنڈلی کا گودا گوشت، خون اور ہڈی سے نظر آ رہا ہوگا، اور وہ اس حور کو دیکھے گا تو پوچھے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو تمہارے لیے چھپائی گئی تھی۔ وہ جنتی 40 سال تک اس کو دیکھتا رہے گا، اس سے نگاہ نہیں ہٹائے گا۔ پھر وہ اپنی نگاہ اوپر کو ایک کمرے کی طرف کرے گا تو دوسری حور اس سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ وہ حور کہے گی ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ تم میں ہمارے لیے کوئی حصہ ہے، لہذا وہ اس حور کے درجے کی طرف 40 سال چڑھتا جائے گا، اس سے اپنی نگاہ کو نہیں ہٹائے گا۔ جب جنتیوں کی سب سے نعمتیں اپنی آخری حد کو پہنچ جائیں گی اور ان جنتیوں کا گمان ہوگا کہ ان سے افضل کسی کے پاس وہ نعمتیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے تجلی ہوگی، لہذا وہ رحمان کی زیارت کریں گے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے اہل جنت میری تسبیح کرو، وہ رحمان کی تحلیل کر کے اللہ کی بات کا جواب دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے داؤد کھڑے ہو، میری عظمت اور بزرگی ایسے بیان کرو جیسا کہ تم دنیا میں میری عظمت اور بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، داؤد علیہ السلام اپنے رب کی عظمت و بزرگی کو بیان کریں گے، بلکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے کم درجہ کا جنتی وہ شخص ہوگا جس کی 1000 محل ہوں گے، ہر 2 محل کے درمیان 1 سال کی مسافت ہوگی۔ وہ آخری محل کو ایسے ہی دیکھے گا جیسا کہ سب سے قریب کے محل کو دیکھے گا۔ ہر محل میں جو حورین اور خوشبوؤں اور 9 عمر لڑکے ہوں گے ان سے جس چیز کو بھی منگوائے گا وہ اس کے لیے لائی جائے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے کم درجہ کے جنتی کے 80,000 خادم ہوں گے اور 72 حوریں ہوں گی، اور اس کے لیے موتی اور زبرجد اور یاقوت کا ایک بہت بڑا محل بھی کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سارے جنتیوں میں سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا کہ جس کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا اور دوسرا چاندی کا ہوگا، ہر پیالے میں وہ نعمت ہوگی، وہ آخری پیالے کی نعمت کو اس شوق سے کھائے گا جیسے کہ پہلے پیالے کی نعمت کو کھائے گا، آخری پیالے کی نعمت میں وہ عمدگی اور لذت محسوس کرے گا جیسا کہ پہلے کی نعمت کو محسوس کرے گا۔ پھر وہ سب نعمتیں جو کھائی تھیں خوشبودار اور مشک کی خوشبو ہو جائیں گی، نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ، نہ ان کی ناک سے ریزش آئے گی، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ پیارے دوستو، قرآن پاک میں ہے کہ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی وسعت کے برابر ہے، جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی، جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی، اہل جنت سونے کے کنگن اور سبز ریشم کے لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے۔
اہل جنت عقل پر نا اثر ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پئیں گے۔ اہل جنت کے لیے ہیروں اور موتیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی، جنہیں اس سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں ہوگا، بلکہ احادیث مبارکہ میں جنت میں بیماری، بڑھاپا اور موت نہیں ہوگی۔ اگر ایک جنتی اپنے کنگن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے۔ اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے معطر کر دے۔ جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہیں۔ اس کا گارا تیز خوشبو والا مسک ہے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے۔ جنت کے 100 درجات ہیں۔ ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے۔ جنت کے پھلوں کا ایک خوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھوڑا سوار 100 سال تک چلتا رہے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ جنت میں کمان برابر جگہ ساری دنیا اور دنیا بھر کی تمام نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جنت اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہے۔ بس بندے دنیا میں اللہ کی تسبیح بیان کریں، دنیا میں اچھے اعمال اور نیکیاں کریں، اللہ کی عبادت کریں اور بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جنتی بنا دے گا، بلکہ دنیا میں بھی سرخرو کرے گا اور جنت میں بھی سرخرو کرے گا۔ لیکن جن لوگوں نے دنیا میں کفر کیا وہ بہت سی مرتبہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش وہ بھی مسلمان ہوتے، یعنی غیر مسلم جو کفر ہی کی حالت میں انتقال کر گیا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، اس لیے گناہ گار مسلمان تو اپنی سزا کاٹ کر ایمان کی بدولت اللہ کی رحمت کے حقدار بن کر جنت میں داخل ہوں گے، لیکن غیر مسلم ایمان نہ ہونے کے باعث اس اعزاز کے مستحق نہیں ہوں گے، بلکہ جب گناہ گار اہل ایمان کو سزا کاٹ کر جہنم سے نکل کر جنت میں جاتا دیکھیں گے تو کفار بھی یہ تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ آج تو کفار اسلام کا نام سننا بھی گوارا نہیں کرتے، اور اگر اس کی طرف بلایا جائے تو بڑی نفرت و حقارت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ وقت آنے والا ہے جب یہ صدقے دل سے اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش وہ اس دین کے پیروکار ہوتے، کاش انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہوتا۔ یہ اظہار حسرت وہ کب کریں گے؟ طبرانی نے حضرت جابر سے ایک حدیث نقل کی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے کئی گناہگار دوزخ میں جائیں گے۔ کچھ عرصہ بعد کافر انہیں تانا دیں گے کہ تم تو اپنے آپ کو مسلمان کہا کرتے تھے، تمہارا انجام بھی ہم سے مختلف نہیں، تمہارے ایمان نے تمہیں کوئی نفع نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی یہ تانے سن کر جھٹ ان مسلمان کلمہ گو لوگوں کو دوزخ سے نکالنے کا حکم دے گا، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ مشرکوں کے اس تانے پر اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جس کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے آزاد کر دو۔ اس وقت کافر لوگ یہ تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی کلمہ گو ہوتے۔